سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجرت مدینہ کو بینچ مارک کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے مسلمانوں نے اپنا ایک ہجری کیلنڈر بنایا، اور عموماً آپ ہماری احادیث کی تفسیر کی کتابیں، تاریخ کی پڑھیں تو آپ کو اسی اعتبار سے وہ سن لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ نبی الاسلام جس سال ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے وہ آپ کی زندگی میں ایک سمجھ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ ایکسپونینشلی رائز کر گئی، تو اسے بینچ مارک کیا گیا، اور اسی کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اور اسی سال 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف جو نبی الاسلام خود تشریف لے گئے تھے، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ کیا، اور 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے نبی الاسلام کا جب بھی ڈیتھ کا ایئر ڈسکس ہوتا ہے تو اسے 11 ہجری لکھا جاتا ہے، یعنی 11 سال بعد ہجرت مدینہ کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیتھ کا سال لکھا جاتا ہے 13 ہجری، یعنی 13 سال گزرنے کے بعد، اور 13 ہجری میں ہی پہلے یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف، اور اس کے بعد قادسیہ ہوئی پرشین امپائر کے خلاف، یہ بھی 13 ہجری میں۔ تھوڑا بہت سلسلہ تو سیدنا ابوبکر کے دور میں شروع ہو چکا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ عراق تو فتح ہو چکا تھا، اور پھر 23 ہجری کے اینڈ پہ جا کے سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ذوالحجہ کے مہینے میں 26، اور سیدنا عثمان کی شہادت 35 ہجری میں، اور سیدنا علی کی شہادت 40 ہجری میں۔ تو یوں یہ سارے ہجری کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر چل رہا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ائمہ محدثین کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اور اکثر میں ساتھ ان کے سن ہجری اس لیے بول دیتا ہوں وفات کے، کہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس دور کا انسان ہے، اور یہ ٹریڈیشن شروع سے مسلمانوں میں چلتی آئی ہے کہ آپ نے ڈیتھ والا ایئر مینشن کرنا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جہاں کہیں آپ کو اسماء و رجال کے حوالے سے، یعنی جو بندے انوالو ہیں راویان احادیث، ان کا ذکر کہیں ملے گا نا فٹ نوٹ کے طور پر، یا ان کے حالات زندگی جہاں پہ بیان ہوں گے، تو ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے المتوفا، میم چھوٹی سی ڈال کے، اور پھر ساتھ وہ ایئر لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی سیدنا علی کے ساتھ لکھا جائے گا المتوفا 40 ہجری، سیدنا حسن ابن علی المتوفا 49 ہجری، سیدنا حسین ابن علی المتوفا 61 ہجری، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ لکھا ہوگا 58 ہجری، حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری، حضرت عبداللہ ابن عمر 74 ہجری، انس ابن مالک 93 ہجری، عبداللہ ابن ابی اوفا 86 ہجری۔ یعنی اس سے آپ کو، اب میں جب 86 ہجری بول رہا ہوں تو فوراً آپ اس میں سے 11 سال مائنس کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی الاسلام کی ڈیتھ کے بعد یہ بندہ 75 ایئرز تک زندہ رہا ہے۔ ایک اچھا خاصا حصہ انہوں نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد دنیا میں گزارا ہے، اور ظاہر ہزاروں پھر تابعین شاگرد ان کے بنے۔ اور انس ابن مالک المتوفا 93 ہجری مینز کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 82 ایئرز تک وہ زندہ رہے ہیں، اور کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم نے نبی الاسلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر دیا کرے گا، آپ کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، اور پھر وہ 10 سال حضور کے ساتھ رہے۔ تو جب ان کی عمر 20 سال تھی تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔
اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، مجھے نبی علیہ السلام نے کبھی ڈانٹا تک نہیں، اور میں اکثر جب کام کے لیے مجھے بھیجتے تھے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ نے مجھے آج تک نہیں کبھی کہا کہ یہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یعنی ملازم کے طور پہ کبھی بھی ٹریٹ کیے ہی نہیں انہیں۔ 10 سال نبی علیہ السلام کو انہوں نے آبزرو کیا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں انس بن مالک بھی آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، عبداللہ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور انس بن مالک کو حضور نے دعا دی تھی تیری کثرت کے ساتھ اولاد ہو۔ بخاری میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ میں اپنی اولاد میں سے لوگ دفنا چکا ہوں۔ ظاہر ہے ایک بندہ 110 سال کی عمر میں فوت ہو آلموسٹ، تو کئی اس میں 2 پیڑھیاں تو گزر ہی جاتی ہیں، جنریشنز 2، تو یعنی انہوں نے لمبا عرصہ نبی علیہ السلام کے بعد زندگی گزاری، اس لیے احادیث بھی روایت کی۔ پھر یوں ساری کیلکولیشنز جب کی جاتی ہیں نا، تو یعنی محدثین نے یہاں تک اس چیز کو انشور کیا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے اینڈ پہ کون سا شخص فوت ہوا ہے۔